فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات اسری جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے خاص بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پارہ نمبر 15 کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے آغاز ہی لفظ سبحان سے کیا ہے۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ معراج النبی کا جو معجزہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان اور عظمت کو بیان کیا ہے، اور اگر کسی انسان کے ذہن میں کوئی خیال آئے، اس کے ذہن میں کوئی وسوسہ آئے کہ یہ جو معجزہ معراج ہے یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس کو عقل نہیں مانتی، اس لیے کہ یہ عقل میں آتا نہیں، سمجھ میں آتا نہیں۔ علماء تو کہتے ہیں کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کی عقل کو عاجز کر دے، یعنی عقل اس کو سمجھ ہی نہ سکے۔ تو معجزہ معراج بھی آقا الاسلام کا وہ عظیم معجزہ ہے جس کے بارے میں جب بندہ سنتا ہے تو کہتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ تھوڑے سے عرصے میں جس بستر سے آقا الاسلام معراج کی رات تشریف لے کے گئے ہیں وہ بستر اسی طرح گرم ہے، اور وہ جو دروازے کی کنڈی ہے وہ ہل رہی ہے، وہ جو وضو کا پانی ہے وہ اسی طرح بہہ رہا ہے۔ یعنی سمجھ نہیں آتی کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں آقا الاسلام اتنا عظیم و شان جو سفر معراج ہے اسے واپس بھی آ گئی۔ یعنی انسان کی جو عقل ہے نا وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے جب اس کو شروع کیا تو دے دیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی۔ یعنی لوگوں اگر تمہیں میرے محبوب کا معراج پہ جانا سمجھ نہیں آتا، تمہاری عقل نہیں مانتی، تو پھر یاد رکھو میرے محبوب نے نہیں فرمایا کہ میں گیا ہوں، وہ رب کہتا ہے میں فرما رہا ہوں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی ہے۔ یعنی تمہیں میرے محبوب کا جانا سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ جو رب ہے فرماتا ہے میرا لے کے جانا تو تمہیں سمجھ آتا ہے نا، میں اپنے محبوب کو لے کے گیا ہوں، میں نے اپنے محبوب کو وہ عظیم الشان معجزہ معراج عطا کیا ہے۔ فرمایا تمہاری عقل، تم انسان ہو، اس کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے، تو فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آتی اس لیے کہ تمہاری عقل نہیں مانتی۔ رب فرماتا ہے میرا لے کے جانا تو سمجھ آتا ہے، اس لیے کہ میری شان، میری عظمت یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت
وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو رب فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو، اپنے خاص بندے کو سیر کرائی ہے، میں نے اپنے محبوب کو وہ معجزہ معراج عطا کیا ہے۔ یعنی میرے محبوب کا، حضور کا تمہیں جانا سمجھ میں نہیں آتا، رب کا لے کے جانا تو تمہاری سمجھ میں آئے گا نا۔ اس لیے کہ میری شان تو یہ ہے کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں، میری ہر چیز پہ قدرت ہے۔ تو پھر آگے دیکھیں کیا فرمایا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے خاص بندے کو، بندے تو سارے اللہ کے ہیں، اولیاء بھی اللہ کے بندے، انبیاء بھی اللہ کے بندے، اس کو ماننے والے نہ ماننے والے سب اللہ کے بندے، اور اللہ کے محبوب بندے انبیاء بھی ہیں، لیکن یہ بھی ہیں بندے اللہ کے، لیکن فرمائے یہ خاص بھی عبدی ہی، یہ اللہ کے خاص عبد ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عظیم الشان معجزہ معراج عطا فرمایا۔ پھر فرمایا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، لیلن کے اوپر نا دو زبر آ رہی ہیں جن کو ہم تنوین بولتے ہیں، جس لفظ پہ آئے اس لفظ کو منور بولتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش، ان کو تنوین بولتے ہیں۔ تو لیلن کے اوپر تنوین دو زبر آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لیلن ہے نا، رات، پوری رات نہیں، لیلن رات کا جو تھوڑا سا حصہ ہے، اس تھوڑے سے حصے میں، اس تھوڑے سے عرصے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو عظیم الشان معجزہ معراج عطا کیا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب آقا کریم علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام، اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آقا علیہ السلام آرام فرما ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کے جو قدمین شریفین ہیں ان کو بوسہ دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام کی تو شان یہ ہے نا کہ فرمایا یہ جو میری آنکھیں ہیں نا یہ سوتی ہیں، جو میرا دل ہے وہ نہیں سوتا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کے قدمین مبارک کو بوسہ دیا، آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، اور پھر فرشتوں کا سردار عرض کیا کرتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا رب ہے نا وہ آپ کے ساتھ ملاقات کا مشتاق ہے، آپ کا جو رب ہے وہ آپ کے ساتھ ملاقات کا مشتاق ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے نورانی جرمٹ میں جو حتیم ہے وہاں پہ لے کے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا جو سینہ ہے اس کو چاک کیا گیا، گلے سے لے کر ناف تک جو سینہ ہے اس کو چاک کیا گیا، اور آقا علیہ السلام کا جو قلب اطہر ہے، دل مبارک ہے، اس کو نکالا گیا، حتیم میں زمزم کے پانیوں سے پھر دھویا گیا، اور پھر دوستان محترم آقا کریم علیہ السلام کا جو سینہ اقدس ہے جب اس کو چاک کیا گیا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کا قلب اطہر دل مبارک جب باہر نکالا تو فرمایا میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، آقا علیہ السلام کو اللہ نے شان بشریت بھی عطا کی ہے،
میرے آقا علیہ السلام انسان ہیں. جب سینہ اطہر کو دستان محترم چاک کیا گیا ہے تو ایک رتی برابر بھی جو خون ہے وہ نہیں نکلا. کسی انسان کا سینہ چاک کیا جائے، آپریشن کرتے ہیں، آپریشن تھیٹر کے اندر وہ سارے انتظامات کرتے ہیں، سینہ چیرتے ہیں یا کسی جگہ کا آپریشن کرنا ہو تو خون نکلتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام نے جب میرا سینہ چاک کیا، میرا قلب اطہر باہر نکالا گیا، اس کو زمزم کے پانی اسے دھویا گیا، تو میرے آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں. ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے جو جسم کا بادشاہ ہے وہ دل ہے، اگر دل نکل جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا قلب اطہر باہر نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا بھی جائے تو میرے محبوب آقا زندگی کے لیے اس دل کے محتاج نہیں ہے. اس لیے کہ ایک اللہ رب العزت نے حضور کو شان بشریت عطا کی ہے تو دوسری طرف اسی محبوب کو شان نورانیت بھی عطا کی ہے. وہ جو شان نورانیت تھی اس کی وجہ سے جب میرے محبوب آقا کا سینہ مبارک چاک کیا گیا ہے تو ایک قطرہ بھی خون کا نہیں نکلا. اور پھر فرمایا زمزم کے پانی سے دھویا گیا. پھر میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا واقعہ بیان کیا تو فرمایا جب دل کو نکالا گیا میں اپنا دل قلب اطہر دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد فرمایا جب آقا کریم علیہ السلام سفر معراج کے لیے روانہ ہونے لگے، فرمایا 2 رکعت نفل حتیم میں میرے محبوب آقا نے ادا کیے. اور پھر میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پہ سوار ہونے لگے، اور براق کی پتہ شان کیا تھی، جس جگہ پر اس کی نظر پڑتی تھی نا وہاں پر اس کے قدم پہنچتے تھے. وہ براق بجلیوں کا ایک مجموعہ تھا. آپ دیکھیں نا بجلی ایک لمحے کے لیے بٹن آن کرتے فوراً آ جاتی ہے، کتنی اس کی سپیڈ ہے. تو فرمایا وہ جو بجلیوں کا بھی مجموعہ تھا براق، جس جگہ پر اللہ کی قدرت سے اس کی نگاہ پڑتی تھی نا وہاں پر اس کے قدم لگتے تھے. فرمایا اس براق پہ سوار میرے محبوب آقا کو جب اس براق پہ سوار کیا جانے لگا تو میرے محبوب آقا اس براق پہ سوار نہیں ہوئے. تو میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار نہیں ہوئے. کیوں نہیں سوار ہوئے؟ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا تو میرے غلاموں کے لیے بھی، میرے عاشقوں کے لیے بھی، شمع رسالت کے پروانوں کے لیے بھی جو براق ہے اس کا انتظام کیا جائے. میرے محبوب آقا سوار نہیں ہوئے. جبریل امین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل دیکھتے کیا ہو؟ میرے محبوب سے وعدہ کر دو کہ محبوب جب آپ کے غلام قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے لیے جو سواریاں ہیں وہ براق ان کو پیش کیے جائیں گے. جب میرے محبوب آقا براق پہ سوار ہوئے 2 رکعت نفل ادا کیے ادھر حتیم میں، مسجد حرام سے جب مسجد اقصی تشریف لے کے گئے. اب یہ جو درمیان میں سفر ہے نا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے محبوب آقا نے دیکھا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے فرمایا میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. اور پھر آگے جب سفر معراج کے حوالے سے واقعات کو احادیث کو پڑھتے ہیں تو جب آقا علیہ السلام وہاں سے تشریف لے کے گئے مسجد اقصی میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود ہیں. مسجد اقصی جہاں پر میرے محبوب آقا نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے وہاں پر بھی 2 رکعت نفل ادا کیے. پھر دوستان محترم حیرانی والی بات یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں میرے محبوب آقا نے فرمایا
کہ موسیٰ جب ان کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ وہاں پر نفل ادا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میرے محبوب آقا نے فرمایا نا کہ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ رب العزت نے انبیاء کے جسموں کو کھانا یہ مٹی پر حرام کر دیا ہے، یعنی جو انبیاء ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کے جسموں کو یہ جو مٹی ہے یہ نہیں کھا سکتی۔ اور پھر فرمایا کیا اس سے بھی بڑھ کر جو آقا علیہ السلام کی سچی غلامی اختیار کرتے ہیں، غلام بنتے ہیں، سنت اور سیرت کی تابعداری کرتے ہیں، ان اولیاء کے جسموں کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھاتی، وہ تو پھر انبیاء کی ذات ہے، وہ تو پھر انبیاء کی ہستی ہے۔ تو دوستان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے محبوب آقا نے فرمایا کہ قبر میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ادھر جب مسجد اقصی میں میرے آقا پہنچے تو وہاں پر سارے انبیاء وہاں پر موجود ہیں، سب انبیاء کی میرے محبوب آقا نے امامت فرمائی، 2 رکعت نفل وہاں پہ ادا کی۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی، ادھر مسجد اقصی میں بھی۔ پھر آگے سنے میرے محبوب آقا ایک حدیث میں فرمایا جب میں 6 آسمان پہ گیا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ بھی تھے۔ اب ذرا تصور تو کرے کہ اللہ رب العزت نے وہ جو اپنے محبوب بندے ہیں، محبوب ہستیاں ہیں، ان کو کیسی شان اور مقام عطا کیا ہے۔ ابھی تو ہم ان جنجدوں سے نہیں نکلے کہ یہ جو اللہ والے ہیں یہ قبروں میں زندہ ہے یا نہیں ہے۔ ارے جو اللہ کا ہو جائے، جو خدا کی ذات میں اور اس کی محبت میں فنا ہو جائے، اللہ رب العزت اپنے ان محبوب بندوں کو وہ زندگی عطا فرماتا ہے جس کو ہماری عقل سمجھ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ انہوں نے خود کو اس ذات میں فنا کیا ہے جو وہ باقی ہے۔ جو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے پھر اسی کو مقام ملتا ہے کہ وہ بقا باللہ ہو جاتا ہے۔ معراج کی رات آقا علیہ السلام مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت فرمائی ہے، سارے انبیاء صفے باندھ کے کھڑے ہیں، میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ تشریف نہیں لا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام، پھر بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام بھی موجود ہیں، لیکن آقا علیہ السلام مصلی امامت پہ نہیں آئے۔ جبریل امین علیہ السلام آئے، آقا کریم علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کیا کہ رب کی منشا یہ ہے۔ اور آج اللہ رب العزت ان سب کو دکھانا چاہتا ہے کہ محبوب ان انبیاء کی صف میں بھی اللہ رب العزت نے جو آپ کو مقام اور شان عطا کی ہے وہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیا، اس لیے کہ آپ ہی امام الانبیاء ہیں۔ اور پھر مسجد اقصی میں انبیاء نے خطبے دیے، کسی نبی نے کہا کہ میں کلیم اللہ ہوں، کسی نے کہا میں نجی اللہ ہوں، کسی نے کہا میں روح اللہ ہوں۔ ہمارے محبوب آقا نے پتہ کیا کہا؟ سب انبیاء نے اپنی اپنی بات کی کہ میں کلیم اللہ ہوں، میں روح اللہ ہوں، میں نجی اللہ ہوں، میں صفی اللہ ہوں۔ ہمارے محبوب آقا نے اپنی بات نہیں کی، ہمارے محبوب آقا نے سب کی بات کی۔ جب میرے محبوب آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا تو کیا فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین۔ فرمایا تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے زمین و آسمان کی ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی سب انبیاء نے اپنی بات کی، اور جب میرے محبوب آقا نے مسجد اقصی میں انبیاء کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا تو پھر میرے محبوب آقا نے سب کی بات کی۔ فرمایا سب کے لیے اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا۔ کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی ماننے والا ہے، کوئی انکار کرنے والا ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی کافر ہے،
فرمایا ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا. اور پھر وہاں سے میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی امامت فرمائی, 2 رکعت نفل ادا فرمائی. پھر وہاں سے جب میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سے سفر معراج پر روانہ ہوئے, تو جس طرح زمین پر بیت اللہ ہے نا, کعبہ, یہ انسانی مخلوق کے لیے, بشری مخلوق کے لیے بالکل اسی کی سید میں برابر, وہ جو کعبہ اللہ ہے نا, اسی کے برابر آسمانی کائنات کے اندر بھی وہ اللہ رب العزت نے بیت المعمور جس کو کہتے ہیں وہ فرشتوں کا قبلہ ہے. زمین پر جو بیت اللہ ہے جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, یہ انسانیت کے لیے کعبہ ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں. اور آسمانی کائنات میں اسی سید میں برابر جو بیت المعمور ہے اس کو فرشتوں کا کعبہ کہتے ہیں. اور پھر وہاں پر جب میرے محبوب آقا تشریف لے کے گئے معراج کی رات, وہاں پر میرے محبوب آقا نے ان فرشتوں کی امامت فرمائی. زمین پر مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت فرمائی, اور آسمانی کائنات میں وہ جو بیت المعمور ہے فرشتوں کا کعبہ, وہاں پر فرشتوں کی امامت فرمائی. اور پھر آگے دوستان محترم سدرۃ المنتہا جو انتہا ہے, آخری مقام ہے فرشتوں کے لیے, جو فرشتوں کی حد ہے, جب میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے کے گئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور بس میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اس لیے کہ اگر حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جبریل عرض کرتے ہیں حضور اگر میں اس سے تھوڑا سا بھی آگے گیا تو وہ جو میرے نورانی پر ہیں وہ جل جائیں گے. سدرۃ المنتہا حضرت جبریل امین علیہ السلام کے مقام کی حد تھی, انتہا تھی. اب وہاں سے ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو لامکان کی وسعتیں ہیں, وہ جو لامکان کی قربتیں ہیں, وہ انوار و تجلیات الہیہ کی جہاں پر بارش ہوتی ہے, وہاں پر خدا کے قرب میں لامکان کی وسعتوں میں جب میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب میں گئے ہیں تو فرمایا میرے محبوب آقا نے کہ رأیت ربی فی احسن صورہ, میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے بڑی پیاری صورت میں. اور پھر ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنا جو دست قدرت تھا وہ اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھا, اور اس کی جو ٹھنڈک ہے وہ میں نے سینے میں محسوس کی. وہ جو اللہ تعالیٰ کی قربت میں لامکان کی وسعتوں میں رب کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئے. فرمایا میرے محبوب میرے لیے کیا لے کے آئے ہو, میرے لیے کیا لائے ہو. میرے آقا نے عرض کی مولا تیری بارگاہ میں وہ لے کے آیا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں, میں تیری بارگاہ میں وہ چیز لایا, بے شک وہ جاننے والا ہے. فرمایا محبوب کیا لائے ہو؟ عرض کی مولا تیری بارگاہ میں عاجزی انکساری لے کے آیا ہوں. تیری شان اس سے بلند ہے, تیری کبریائی تیری بڑائی یہ بلند ہے, تو عاجزی سے پاک ہے. فرمایا میں تیری بارگاہ میں ایک عاجز انکساری کے ساتھ تیرا بندہ بن کے آیا. اور پھر وہ جو لامکان کی وسعتوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئے. اب وہاں پر معراج کی جو قربتیں تھی, معراج کی جو معرفت تھی, اس کے بعد جب میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے, اللہ رب العزت کا دیدار کیا, ساری سیر کی, جنت دوزخ یہ سارے مشاہدات کیے,
وہاں پر ایک جگہ پر جب میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر فرما رہے ہیں تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک جنتی حور نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو مجھے بھی کچھ عطا کریں۔ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، میں تجھے اپنا بلال عطا کرتا ہوں، اپنا بلال عطا کرتا ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اس جنتی حور نے عرض کی حضور وہ ایک آپ کا کالا حبشی غلام ہی میرے لیے ہے، میرے لیے کیا وہی ہے؟ میرے محبوب آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جنتی حور سے تم بلال کی بات کرتی ہو، یہ تو میں نے کہا ہے، اب یہ بلال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ تجھے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ میرا بلال ہے۔ تو سمجھتی ہے کالا ہے، تیری نظر اس کے رنگ پہ ہے اور میری نظر اس کے دل پہ ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں کالی کملی والا ہے، اس کے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت تھی، اس کے دل میں تقویٰ تھا، اس کے دل میں طہارت تھی، اس کے دل میں پرہیزگاری تھی، جس کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیمت پڑتی ہے۔ اور پھر دوستان محترم وہاں سے آخری بات کرنے لگا ہوں، جب معراج کے سفر سے میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اپنی امت کے لیے میرے محبوب آقا کون سا تحفہ لے کے آئے؟ سب کو علم ہے کہ کون سا تحفہ تھا۔ سفر معراج کا جو عظیم الشان تحفہ میرے محبوب آقا اللہ کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے لائے وہ کون سا تھا؟ وہ نماز کا تحفہ۔ یہ بھی سب کو پتا ہے، جانتے ہیں کہ پہلے نمازیں 50 تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیان میں آئے تو نمازیں 5 رہ گئی۔ عرض کی حضور میرا تجربہ ہے 50 نمازیں لائیں گے تو امت کیسے پڑھے گی؟ جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی حضور یہ بھی زیادہ ہے۔ فرمایا اب رب کی بارگاہ میں مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ 5 نمازوں کا تحفہ میرے محبوب آقا اپنی امت کے لیے لے کے آئے۔ اور کچھ بدبخت ذہن والے ایسے بھی جو کہتے ہیں اگر ایک اور چکر لگ جاتا تو وہ بھی ختم ہو جاتی، لیکن اللہ کا کرم کہ 50 نمازیں اللہ رب العزت کی طرف سے لے کے آئے، رہ 5 گئی تو فرمایا محبوب آپ کی امت پڑھے گی تو 5 ہی، لیکن ان کو اجر 50 کا ہی عطا کروں گا، ان کو ثواب 50 نمازوں کا ہی عطا فرماؤں گا۔ تو دوستان محترم جو آقا کریم علیہ السلام کی معراج ہے وہ تو خدا کے قرب میں، خدا کی معرفت میں تشریف لے کے گئی اور اللہ کی بارگاہ سے تحفہ لائے۔ کس لیے؟ امت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری امت کو بھی معراج نصیب ہو، میری امت کو بھی معراج حاصل ہو، اور پھر اپنی امت کو بتانے کے لیے میرے محبوب آقا نے ارشاد فرمایا یہ جو نماز ہے نا، جو معراج کی رات اللہ کی بارگاہ سے تحفہ لے کے آیا ہوں، یہ وہ تحفہ ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکاؤ گے، تم خدا کی بارگاہ میں اپنا ماتھا سجدے میں رکھو گے، اللہ رب العزت اس نماز کی وجہ سے تمہیں اپنا قرب اور معرفت عطا فرمائے گا، اور اسی نماز کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں معراج عطا فرمائے گا۔ یہ جو ہمارا ایمان ہے نا، مسلمان ہے، اگر کوئی مسلمان مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کے ایمان کو معراج نصیب ہو، اس کے ایمان کو استحکام نصیب ہو، اس کے ایمان کو دوام نصیب ہو، تو دوستان محترم ایمان کی معراج کے لیے جو سب سے عظیم الشان تحفہ ہے وہ 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اور پھر فضیلت تو دیکھے 5 پڑھے اجر 50 کا اللہ رب العزت عطا فرما رہا، لیکن ان 5 نمازوں کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں۔
ان 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں. ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر احکامات وہ سارا کچھ عطا کیا، پھر اس کی فضیلت، اس کی عظمت، وہ سارا کچھ بیان کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف نہیں آتے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز نہیں ہوتے. کاش ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی اہمیت کا احساس ہو جائے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھتا ہے نا، تو اس کی کتنی عظمت ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے کہ بندہ جھکتا اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اس کو اللہ رب العزت زمانے میں بلندی عطا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں جھکا ہے جو سب کو بلندیاں عطا کرتا ہے. ادھر تو جھک کے دیکھ، پھر دیکھ تجھے اللہ کیسی بلندی عطا کرتا ہے، تیرے ایمان کو کیسی معراج عطا کرتا ہے، تجھے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کس قدر وہ فلاح عطا کرتا ہے. تم بس خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا تو بن، تو اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو سجدے کی لذت دینے والا تو بن، پھر دیکھ وہ تیرے لیے کس قدر رحمت کے دروازے کھولتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.